جب حضرت عمر کی خلافت آئی اور احکام میں تدوین ہونے لگی اور مسائل دین میں ضابطہ پیش آنے لگا، تو حضرت عمر ایک رات کو رمضان میں باہر نکلے، لوگ کھڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے مختلف، ایک آدمی اپنی نماز تراویح پڑھ رہا ہے، دوسرا دوسرے چند آدمیوں کے ساتھ۔ فقال عمر انی ارا لو جماعت هؤلاء علی قارئ واحد، میں چاہتا ہوں کہ ایک قاری کی ابتدا میں 20 رکعت تراویح پڑھی جائے، لکان امثلا، یہ اسلام کے زیادہ قریب ہوگا۔ ثم عزم، پھر آپ نے اس نیت کو عملی جامہ پہنایا۔ فجمعهم علی ابی بن کعب، حضرت ابی کے پیچھے اکٹھے کیا۔ ثم خرجت معه لیلۃ اخری، پھر ایک اور رات میں باہر آیا۔ والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، سب لوگ ایک قاری کے پیچھے تراویح پڑھ رہے تھے۔ قال عمر نعم البدعۃ هذه، کیا خوبصورت شکل ہے، وہ نہیں ہے لیکن اس کی اصل پہلے سے موجود ہے۔ واللتی تنامون عنها، اور وہ جو تم سو رہے ہو، افضل، وہ افضل من التی تقومون، اس سے جس میں تم قیام کرتے ہو۔ یرید آخر اللیل، یعنی آخری رات میں جو عبادت کرتے وہ افضل ہے۔ وکان الناس یقومون اولا، اور تمام صحابہ اور تابعین ابتداء رات سے ہی تراویح پڑھتے تھے۔ اس عاجز اور فقیر نے اس بارے میں عرض کیا کہ اس عبارت کے اندر قلب ہو چکی ہے، یہ عبارت اس طرح نہیں ہے۔ امام بخاری کے قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت اور نور نازل فرمائے، وہ بھی اس دقیقے کو سمجھ گئے۔ روایت تو اسی طرح لے آئے جیسے مشہور ہے، لیکن باب قائم کیا باب فضل من قام رمضان، یہ باب نہیں لایا کہ باب فضل من نام رمضان۔ حضرت عمر نے خود اہتمام کیا، حضرت عمر نے مساجد کو لکھا کہ عشاء کی نماز کے ساتھ 20 رکعت تراویح 3 وتر پڑھو۔ حضرت عمر نے ابی بن کعب اور حضرت تمیم کو مختلف اوقات میں امامت کے لیے تراویح کے لیے چنا۔ فتاوی عالمگیری فصل فی قیام رمضان کے مطابق عمر خود فرض پڑھا لیتے تھے، پھر قاری صاحبان آگے ہو کے تراویح پڑھا لیتے تھے، اور اخیر میں 3 وتر عمر خود پڑھاتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک سارے عالم کو دیکھا کہ ہر مسجد میں تراویح کی دھوم مچی ہوئی ہے، تو فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نور لنا مساجدنا، اللہ عمر کی قبر پر کو روشن کرے جیسے ہماری مسجدوں کو روشنی بخشی۔ تمام فضائل، تمام مناقب، تمام محدثین فقہا فصل فی قیام رمضان تراویح لا رہے ہیں، اس وقت سے لے کے آج تک پورے عالم میں حتی الحرمین الشریفین 20 رکعت تراویح کل عالم میں معمول ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مفضول ہے اور افضل وہ لوگ ہیں جو ابھی سو رہے ہیں اور بعد میں اٹھیں گے اور پتہ نہیں وہ 20 رکعت پورا کر بھی سکیں گے مال وتر یا نہیں؟ اس لیے حضرت عمر نے کہا تھا واللتی تقومون فیہ خیر من اللتی تنامون عنہا، لیکن روایت کے اندر قلب ہو چکا ہے۔ اس قلب کو مجھ سے پہلے سینکڑوں علماء جان چکے ہیں۔ ایک تو پوری امت مسلمہ کا تعامل دلیل ہے، دوسرا اسلامی روایات کی شان و شوکت دلیل ہے۔ اسلام میں الصلاۃ خیر من النوم تو ہے، لیکن نوم کبھی بھی نماز سے افضل نہیں۔ تیسری بات ہے کہ من قام رمضان، تو رمضان شریف کی تراویح پر اس کا اطلاق ہوا ہے۔ محدثین فقہاء متفق ہے کہ قیام رمضان سے مراد صلاۃ التراویح ہے۔ نور النزاع، مراقی الفلاح، تحتاوی، حلبی کبیر، ہدایہ، فتح القدیر، عنایہ، بنایہ، تمام کے تمام معتبر فتاوی چاروں مذہب کے سب متفق ہے کہ 20 رکعت تراویح مع الوتر ہے۔ تو ایسی صورت میں بظاہر یہ بہت ہی مستبعد ہے کہ حضرت عمر نے اس عمل کو جو خود جاری کیا، کیونکہ پہلے سے سنت گاہ بگاہ موجود تھی، آپ نے اس کو دوام بخشا، اور یہ آپ کا امت مسلمہ پر احسان ہے کہ آپ نے ان کو توزیع و تفریق سے محفوظ فرمایا۔ اس لیے عمر نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ جو لوگ سو رہے ہیں بعد میں اٹھیں گے اور پڑھیں گے وہ بہتر ہے،
بلکہ آپ نے کہا یہ جو اب کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں جن سے اسلام کا بول بالا ہے، عزت رفتہ قائم ہے، مسجد منور ہے، تمام مسلمان شریک ہو رہے ہیں، قرآن کریم کے ختمات جاری ساری ہے، مسجد آباد اور سرسبز ہے، یہ بہتر ہے اس سے جس میں لوگ سو رہے ہیں۔